سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معاشرتی آداب کی تلقین فرمائی ہے، اس میں سے ایک ادب ہے غیبت نہ کرنا، جو کہ بڑی معروف بات ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب لوگ اس کے عادی ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی غیبت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، غیبت کرنا گناہ ہے۔ اور غیبت کہتے ہیں کسی شخص کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اور اگر ایسی برائی بیان کی جائے جو اس میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہوتا ہے جس کو بہتان کہتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا۔ غیبت کرنا جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک نفسیاتی طور پر ایک ہمارے معاشرے کی بیماری بن چکی ہے، اور ہم یہ جانتے ہوئے کہ غیبت کرنا منع ہے، بسا اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ غیبت سے ہم بچاؤ اپنا کیسے کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، تو غیبت آخر کسے کہتے ہیں؟ کیا غیبت صرف اس کو کہتے ہیں کہ ہم چار لوگ بیٹھیں اور میں یہ اعلان کروں کہ اچھا بھائیوں میں غیبت شروع کر رہا ہوں؟ یہ نہیں ہے غیبت، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، آپ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، تذکرہ شروع کر دیا، اچھا بھائی وہ فلاں دوست جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور بسا اوقات جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی بیماری جو غیبت کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو القاب سے مت پکارا کرو۔ مثال کے طور پہ بیٹھے، غیبت شروع کی اور کہا کہ بھائی وہ فلاں آدمی نہیں ہے، اب اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی جملہ بول دیا کہ وہ نہیں ہے فلاں لنگڑا، یا وہ فلاں کانا نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ایک لقب رکھ دیا اور اسی نام سے پکارتے ہیں، اور جو کہ عام طور پہ کوئی برا لفظ ہوتا ہے، کسی عیب کو بتا رہا ہوتا ہے، اس نام سے پکارتے ہیں، اور پھر اس کی برائی کرتے ہیں، اس کو لذت لیتے ہیں، اس سے چسکا اٹھاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا صرف ان 2-3 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، جہاں پر آپ کو بیان کرنا قانونی طور پہ ضروری ہے کہ عدالت نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ فلاں آدمی کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ شکایت ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ یا اسی طرح کسی کے بارے میں اگر کہیں رشتہ ہونے جا رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں فلاں شخص کا رشتہ ہے، آپ اس کے بارے میں جو جانتے ہیں بتائیں۔ اور تیسری صورت یہ کہ کہیں آپ کو کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم اس کو ملازمت پہ رکھنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں یہ کیسا ہے۔ اس کے علاوہ چسکے لے کر بیان کرنا، پھر خواتین بیٹھی ہیں، یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں، عام طور پہ ہم یہ دیکھا گیا کہ جب فارغ وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی غیبت کو غیبت سمجھا نہیں جاتا۔ ہم سیاستدانوں کے بارے میں، اپنے متعلقین کے بارے میں بیٹھ کر بڑے مزے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً اس غیبت کے اندر بہتان بھی شامل ہوتا ہے۔ کوئی ایک بات کرتے ہیں، اس کے اندر اس کی تصدیق نہیں ہوتی اور وہ دوسری بات اس میں شامل ہوتی ہے۔ پہلی بات کی سچائی کا کچھ پتہ نہیں کہ دوسری بات تو مزید جھوٹی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے پر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں تو الزام لگا رہے ہوتے ہیں جس کو جو ثابت نہیں ہے، اور بسا اوقات کسی کے بارے میں سنی سنائی بات کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلانا شروع کر دے بغیر کسی تصدیق کے، کہ بھائی میں نے تو فلاں شخص کے بارے میں یہ سنا ہے، تو پوچھا جائے آپ کو کوئی تصدیق ہے اس کے بارے میں؟ نہیں کہتے تصدیق نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ غیبت ہو، بہتان ہو، دوسرے کو لقب لگا کر پکارنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ افواہ پھیلانا ہو۔ یہ افواہ پھیلانے کا جو معاملہ ہے کہ کوئی غلط بات سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دی، کوئی بیان لکھ کر پھیلا دیا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ کسی کی کردار کشی کرنا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں کوئی بات کر دینا، بعد میں معلوم ہو کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، یہ ساری وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو ہم میں موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اخلاق کا جو ہمارے دین میں تصور ہے وہ صرف میٹھی بات کرنا نہیں ہے کہ کسی سے آپ بہت پیار سے بات کر لیں، بہت اخلاق سے بات کر لیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ غیبت سے بچیں، آپ افواہ سے بچیں، آپ ٹوہ لگانے سے بچیں، برے القاب سے بچیں۔ یہ ساری وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر پیوست ہیں۔ ایک دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہم بولتے ہیں، آپس میں بولتے ہیں، حسد کی بیماری ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر لگی ہیں اور یہ بیماریاں ہم میں سے نہیں نکلتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں خرابی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک بڑا مقصد ہوتا تھا تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو خرابیاں دور کی جائیں۔